تو جب ہم کہتے ہیں ہمیں حضرت یوسف اچھے لگتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنی پوری لائف میں جس سے ہمیں سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے ہم اس کو فالو کرنا چاہتے ہیں، تو ان کی پوری زندگی موجود نہیں، ہم ان کو فالو نہیں کر سکتے نا پورے طریقے سے۔ اور آخری نبی کے آنے کے بعد ہمیں کسی اور نبی کے کلی لائف سٹائل کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، جتنا اللہ پاک نے بتا دیا، جتنا رسول اللہ نے بتا دیا، ان کی ساری باتوں کو ہم فالو کریں گے، لیکن کلی طور پر پورا لائف سٹائل ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لیں گے۔ اس کی ایک اور دلیل بھی ہے، اتباع کے لیے محبت ناگزیر ہوتی ہے نا۔ اور سورہ التوبہ کی آیت نمبر 24 میں رب العزت نے فرمایا قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ، کہہ دو کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے، وَإِخْوَانُكُمْ اور تمہارے بھائی، یعنی اوپر کے رشتہ دار، نیچے کے رشتہ دار اور برابر کے رشتہ دار، سبلنگز، وَأَزْوَاجُكُمْ اور تمہاری بیویاں، بیوی کے لیے شوہر، وَعَشِيرَتُكُمْ اور تمہارا کنبہ، قبیلہ، خاندان، برادری، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا اور وہ مال جو تم نے کمائے ہیں، محنت کی ہے نا، مال سے تمہیں محبت بھی ہے، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا اور وہ تجارت جس کے مان پڑنے کا تمہیں خوف ہے، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا اور تمہارے وہ گھر، ہوم سویٹ ہوم، جن سے تمہیں بہت محبت ہے، میرا گھر میری جنت، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ اگر تمہیں 5 طرح کی رشتہ داریاں، 3 طرح کی وہ چیزیں جہاں دل لٹکتے ہیں، مال، تجارت، بزنس، گھر، تمہیں اللہ تعالیٰ سے زیادہ عزیز ہے، یا اس کے رسول سے، یا اس کے راستے میں جہاد کرنے سے، فَتَرَبَّصُوا تو انتظار کرو، قابو میں رکھو اپنے آپ کو، حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنے عذاب کا فیصلہ لے آئے۔ تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ کا عذاب ہی تمہیں پکڑے گا اگر تم نے اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کسی اور سے محبت کی، اگر تم نے اللہ کے رسول سے بڑھ کر کسی اور سے محبت کی، اگر تم نے دین اسلام کے لیے سٹرگل کرنے سے زیادہ جہاد، جانتے ہیں جہاد، جہاد کسے کہتے ہیں؟ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ اللہ کے راستے میں جہاد کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ اپنی ذات سے۔ ٹھیک ہے، کس کس چیز سے انسان جہاد کرتا ہے؟ مال سے، اور کس چیز سے؟ یعنی سٹرگل کے راستے ہیں نا، جو انسان کے پاس ہے اسے اللہ کے دین کے راستے میں لگائے۔ لیکن 2 صورتیں ہیں اس جہاد کی، ایک دعوت و تبلیغ سے، تعلیم دین سے، اور دوسرے سرحدوں کی حفاظت، ایک نظریاتی عقیدے کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے جو کوششیں کی جا رہی، اگر آپ کی کوشش اس کوشش کے ساتھ شامل نہیں ہے، اگر آپ پیسے ہو، اگر آپ انتظار کر رہے ہو، اگر آپ دوسروں کو دیکھتے ہو کہ وہ سٹرگل کر رہے ہیں لیکن وہاں پہ آپ کی ہمت، آپ کی کوشش شامل نہیں ہوتی، فَتَرَبَّصُوا تو انتظار کرو، حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ یہاں تک کہ اللہ اپنے عذاب کا حکم لے آئے۔ استغفر اللہ۔ اس لیے یہ ہماری لائف کی پریورٹیز ہیں، اپنے ذہن، اپنے دل میں سب سے بڑی ذات اللہ کی ذات بنا لیں۔ دوسری ذات کس کی ہے؟ محمد الرسول اللہ کی۔ اور تیسری، اللہ کے راستے میں اپنی ہمت، کوشش، مال، اولاد، صلاحیتیں سب کچھ لگانا ہے۔ اگر آپ نہیں لگا رہے، فَتَرَبَّصُوا اللہ کا حکم ہے جہانوں کے بادشاہ کا، اگر کوشش نہیں کر رہے، یا دعوت و تبلیغ اور تعلیم دین کے لیے جو کوششیں کی جا رہی ہیں وہاں پر اپنا حصہ نہیں ڈال رہے، یا جہاد فی سبیل اللہ کے لیے نہیں ڈال رہے، تو اب انتظار کرو کہ اللہ اپنا عذاب کب لے کے آتا ہے۔ استغفر اللہ۔ آپ جانتے ہیں محبت سب سے بڑا موٹیویشنل فیکٹر ہے، لیکن زندگی کی گاڑی ایک ٹائر پہ نہیں چلتی۔ محبت کے لیے بھی پش کیسے کیا ہے؟ اپنے عذاب کا خوف دلا کے، کہ محبت کرو، ماں سے محبت ہے، ماں کی اولاد سے محبت ہے، خون کا رشتہ ہے،
اللہ سے رشتہ ہے، رسول اللہ سے رشتہ ہے، یہ عقلی شعوری رشتہ ہے. اگرچہ وہ ہمارا مالک ہے، خالق ہے، اگرچہ وہ ہمارا رازق ہے، لیکن اس سے جو تعلق ہے وہ تعلق شعوری طور پر بنانا پڑتا ہے. اس لائف سٹائل میں اس تعلق کے لیے ہم سب سے زیادہ کوشش کریں گے، اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے، اور اس دین کی سٹرگل کے لیے. یہ 3 بنیادی باتیں اپنی زندگی کے لیے اچھے طریقے سے نوٹ کر لیں. یہ 3 کام ہیں، 3 چیزیں پرائرٹائز کرنی ہیں: اللہ سے محبت، رسول اللہ سے محبت، اور دین اسلام کے لیے کی جانے والی کوششوں کو لے کر چلنا. اس کے لیے اپنے وقت کا قیمتی ترین حصہ لگانا، اس کے لیے اپنی صلاحیتیں، اپنی قوتیں، اس کے لیے اپنا مال، اپنی اولاد، اپنا جو کچھ بھی ہے وہ سب کچھ جھونک دینا، تاکہ اللہ کا دین سر بلند ہو جائے، تاکہ اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے. یہ کسی انسان کی سر بلندی کے لیے نہیں ہے، یہ اللہ کے کلمے کی بلندی کے لیے ہے. کیا مسلمان اللہ کا کلمہ بلند کرتا ہے؟ آپ کب کب اللہ کے کلمے کی بلندی کے لیے کوششیں کرتے ہیں؟ کب کب؟ ایک لائف سٹائل ہے نا. پھر آپ کام کرنا چاہتے ہیں، آپ کی زندگی کے ہر کام کا آغاز اللہ کے نام سے، ہر کام کا اختتام اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. کام کا آغاز انشاءاللہ سے، جب آپ ارادہ کرنا چاہیں، کام کا آغاز بسم اللہ سے، برکت کے لیے، اس کی طرف رخ کرنے کے لیے، ڈیسیژن میکنگ کے لیے. جب کوئی اچھی چیز دیکھیں، ماشاءاللہ، اللہ کی طرف لوٹا دیا نا. کسی انسان کا کمال نہیں ہے، اللہ کا کمال ہے. جب کوئی نقصان پہنچ جائے، کسی کی ڈیتھ ہو جائے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ ہے نا. اس لائف سٹائل میں اللہ کی ذات کو مانے بغیر آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. وہ اللہ ہے. بہت پیارے رچ آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں. صحابہ کرام غزوہ احزاب کے موقع پر گا رہے تھے مل کے. آپ لوگوں میں سے کس کی آواز اچھی ہے؟ کسی کی آواز اچھی ہے؟ کوئی گروپ میں اچھا گا سکتا ہے؟ گروپ میں آپ اچھی آواز سے کچھ سیکھ رہے ہیں؟ تجوید کس مقصد کے لیے ہے؟ اسی مقصد کے لیے سیکھ رہے ہیں نا آپ. لیکن اس کے لیے ویسے ریاضت نہیں کر رہے جیسے ایک سنگر ریاضت کرتا ہے، گانے والا. اس کی جتنی ٹریننگ ہوتی ہے آپ امیجن نہیں کر سکتے وہ ایک گیت کے لیے کتنی محنت کرتا ہے. کوئی انسان ایسے الفاظ لکھ سکتا ہے جیسے اللہ کا کلام ہے کہ اس کے الفاظ کے لیے اتنی محنت ہو، اور اللہ کے الفاظ کے لیے، اللہ کے کلام کے لیے وہ محنت نہ ہو؟ ہمیں کتنی محنت کرنے کی ضرورت ہے نا، اور ہم کریں گے انشاءاللہ. الفاظ ہیں: یا ربی لولا مہتدینا، اے میرے رب اگر آپ نہ ہوتے تو ہمیں ہدایت نہ ملتی. یا ربی لولا مہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا، نہ ہم صدقہ کرتے اور نہ نماز پڑھتے. اللہ، اے میرے رب اگر آپ نہ ہوتے تو ہمیں ہدایت نہ ملتی، نہ ہم صدقہ کرتے اور نہ نماز پڑھتے. فَأَنزَلْنَا سَكِينَةٌ عَلَيْنَا، سو تو ہم پر اطمینان اور سکون کی کیفیت نازل فرما. وَثَبِّتِ الْأَقْدَامَ إِلَّا قِينَا، اور میدان جنگ میں ہمیں ثابت قدمی عطا فرما. یہ غزوہ احزاب میں صحابہ کرام کی دعا تھی. لولا مہتدینا، یا ربی لولا مہتدینا، اے میرے رب اگر آپ ہمیں ہدایت نہ دیتے. کوئی آپ لوگوں میں سے اسے سیکھے گا، اس پہ محنت کرے گا؟ یہ مل کے پڑھنے والے الفاظ. یا ربی لولا مہتدینا، اے میرے رب اگر آپ ہمیں ہدایت نہ دیتے، ولا تصدقنا ولا صلینا، نہ تو ہم صدقہ کرتے اور نہ ہم نماز پڑھتے. فَأَنزَلْنَا سَكِينَةٌ عَلَيْنَا، آپ ہم پر سکینت اور اطمینان نازل فرما دیجئے. وَثَبِّتِ الْأَقْدَامَ إِلَّا قِينَا، اور ہمیں ثابت قدم رکھنا اگر جنگ ہو جائے. مشترکہ ایفرٹ ہے نا، سٹرگل. یہ وہ موقع تھا جب اللہ پاک اپنی کتاب میں کہتے ہیں جب کلیجے منہ کو آ گئے تھے.
سارا عرب چڑھ دوڑا تھا مدینہ پر. اس موقع پر حضرت سلمان فارسی نے مشورہ دیا تھا کہ اللہ کے رسول ہمارے یہاں جب کبھی دشمن کا مقابلہ کیا جاتا تھا تو ایران میں فارس میں ہم خندق کھود لیتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رائے کو قبول کیا اور خندق کھودنے کے لیے صحابہ کرام کام کر رہے تھے. اور اس موقع پر ان الفاظ نے کتنا پیارا کام کیا ہوگا. یا ربی لولا مہتدینا، اے میرے رب اگر آپ نے ہمیں ہدایت نہ دی ہوتی، ولا تصدقنا ولا صلینا، نہ ہم صدقہ کرتے اور نہ ہی ہم نماز پڑھتے. تو یہ کتنی بڑی قوت ہے انسان کے لیے. دیکھیں دنیا میں انسان کو سہارا تو چاہیے ہوتا ہے، اسی سہارے کے لیے اللہ پاک نے ایک بے سہارا بچے کو ماں باپ دیتا ہے نا برا، کہ ماں باپ اپنی محبت کی وجہ سے بچے کی کیئر کریں گے اور اسے اتنا بڑا کرنے کے لیے ہیلپ کریں گے. یعنی بڑا تو رب کرتا ہے لیکن ہیلپ جو ایک انسان کو چاہیے ماں باپ اس کے لیے ایفرٹ کرتے ہیں. پھر جب کوئی بڑا ہو جاتا ہے تو اسے پھر سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، شوہر کو بیوی کی، بیوی کو شوہر کی. پھر جب دونوں اکٹھے ہو جاتے ہیں انہیں پھر سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، پھر انہیں اولاد چاہیے ہوتی ہے. اب ہم جب بڑے ہوتے جائیں گے پھر یہ اولاد ہمارے کام آئے گی. سہارا، ہر قوت، ہر سہارا زوال پذیر ہے اللہ کی ذات کے سوا. مومن کی زندگی میں سب سے بڑا سہارا اللہ کی ذات کا ہے. تو اللہ کو اپنا بنا لیں اور اللہ کو بڑا مان لیں. مان لیا، دل سے مان لیا، اللہ کو بڑا مان لیا، اتنا بڑا کہ اب اس کی ماننی ہے، اس کی ماننی ہے انشاءاللہ. کوئی سوال کرنا چاہے تو آپ سوال کر لیجیے. سوال آدھا علم ہے. کوئی اور بات آج کی نشست سے کیا سیکھا؟ چلیے آپ کا ذہن کلیئر ہوا لائف کے بارے میں. دیکھیں مائنڈ سیٹنگ سب سے بڑی بات ہے نا. 13 برس تک رسول اللہ نے یہ کام کیا تھا، مکہ میں اللہ پاک نے کروایا، اور پھر اگلے 10 برس میں بھی یہ سلسلہ جاری رہا. لیکن اس کے بعد احکامات زیادہ آئے کہ اب زندگی کیسے گزارنی، پریکٹیکل پوائنٹس جو ہیں. جی میں مائک دوں. جی 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 لائف سے ریلیٹڈ. جی جی کر جیسے آپ نے بھی بتایا کہ زندگی کے بارے میں ڈیسیجن کرنا ہے کہ مطلب ضائع نہیں کرنی. تو ہم اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لائف کے بارے میں ڈیسیجن کر لیتے ہیں لیکن ٹائم کے بارے میں نہیں ہو پاتا. جی مطلب ٹائم کے بارے میں شاید ہم زندگی نہیں سمجھتے، اس طرح ہم ٹائم کو صحیح صحیح. بہت ہی پیاری بات جو آپ نے کی کہ ہم زندگی کے بارے میں ڈیسیژن کر لیتے ہیں لیکن وقت کے بارے میں نہیں کر پاتے. بیٹا زندگی بھی سیکھنی پڑتی ہے، لائف سٹائل بھی سیکھنا پڑتا ہے اور ٹائم مینجمنٹ بھی سیکھنی پڑتی ہے. ہم اس کو باقاعدہ طور پر سیکھیں گے انشاءاللہ تعالی، سیکھیں گے. کیونکہ اگر میں سادگی کے ساتھ بتانا چاہوں تو آپ اپنے یعنی چھوٹی سی بات بتانا چاہوں تو اتنی ہے کہ آپ ٹائم ٹیبل ضرور بنا لیں، اپنے کاموں کی لسٹ بنا لیں کون کون سے کام کرنے والے ہیں، اور اپنے وقت کو دیکھ لیں کتنے بجے اٹھنا ہے اور کتنے بجے سونا ہے، اور اس میں پھر اپنی چیزوں کو پٹ کر لیں کہ میرا کون سا کام کس وقت پہ ہوگا، کتنی دیر میں ہوگا، ایک دن میں. اور ٹائم جب ہم طے کرتے ہیں تو اس کی کمپلیشن ٹائم بھی طے کرنا چاہیے کہ فلاں کام جو میں نے کرنا ہے اس کو اس وقت میں نے شروع کرنا ہے اور اتنے دنوں میں یا مہینوں میں یا سالوں میں ختم کرنا ہے. تو اس کے لیے مجھے روزانہ کتنا وقت چاہیے ہوتا ہے، اس کا ڈیسیژن تو اسی کے مطابق ہوگا نا. تو یہ ساری چیزیں تجربے کے ساتھ آتی ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ ہم ٹائم مینجمنٹ پہ جب بات چیت کریں گے تو آپ زیادہ اچھے طریقے سے اسے لرن کر جاؤ گے انشاءاللہ. جی کوئی اور؟ جی مجھے ایسا لگتا ہے کہ مطلب جیسے اللہ تعالیٰ کو بڑا بھی مان لیتے ہیں اور مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کام کرنا ہے اطاعت ہے، لیکن پھر بھی اگر کوئی ایسی بات ہو جو آپ کے اپوز ہو، آپ سے کلیش کر رہی ہو، تو اس وقت پہ ری ایکشن بڑھ رہا ہے. مطلب انا
ऐसा लगता नहीं है, लेकिन लगता है। जहाँ से इंसान के अंदर रिएक्शन उभरता है ना, समटाइम्स वो रिएक्शन होना चाहिए, लेकिन इंसानों को पता नहीं होता कि ये रिएक्शन ठीक है या नहीं। डिसीजन मेकिंग नहीं हो पाती ना, कि मुझे किस मौके पर किस रद्द अमल को अपनाना चाहिए। इल्म की ज़रूरत है सीखने की, और इसमें खुसूसी तौर पर यानी किस मौके पे सब्र करना है, किस मौके पे मुआफ़ करना है, किस मौके पे दरगुजर करना है, किस मौके पर रिएक्शन शो भी करना है। जैसे अल्लाह और उसके रसूल का मामला है तो अपना एहतजाज रिकॉर्ड भी कराना पड़ता है।